عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات اپنی رضا رحمت کے لیے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی برکات ہم لوٹ رہے ہیں، اور نیکیوں کا یہ موسم بہار اور جو نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں سے نیکیاں کچھ اپنے دامن میں بھی سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ محنت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے اسی طریقے سے رمضان اللہ کی رحمت سے گزرتا چلا جائے گا اور اختتام پذیر ہوگا۔ محدثین رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو رمضان میں کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اگلے 5 ماہ پھر دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں زندگی میں پھر رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، دوبارہ نصیب ہو نہ ہو علم نہیں ہے۔ آپ اپنی سحریوں میں اپنی افطاریوں میں دیکھتے ہوں گے کہ کسی کی افطاری کے دسترخوان پہ پچھلے سال اس کا والد بیٹھا تھا، آج نہیں بیٹھا، کسی کی والدہ بیٹھی تھی، آج اس دسترخوان پہ نظر نہیں آتی، کسی کا بھائی اس دسترخوان پہ ساتھ بیٹھا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا، کسی کی بہن دسترخوان پہ ساتھ تھی، آج وہ نہیں ہے، کسی کا خاوند پچھلے سال تو تھا، آج دسترخوان اس سے محروم ہے، کسی کی بیوی پچھلے سال تو تھی لیکن اس سال دسترخوان پہ وہ جلوہ گر نہیں ہے۔ تو علم نہیں اگلے سال ہم بھی ہوں کہ نہ ہوں، تو اس لیے رمضان کی برکات کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لو، جتنا حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو، جتنا رو سکتے ہو رو لو، جتنے آنسو بہا سکتے ہو بہا لو، جتنا اللہ کو منا سکتے ہو منا لو، جتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہو گڑ گڑا لو۔ زندگی کا علم نہیں، اگلے لمحے کا علم نہیں ہے، تو اس
جو اللہ نے چانس دیا ہے اس کی قدر کرو میرے بھائی۔ آج پہلا جمعہ ہو گیا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اگلا جمعہ آ جائے گا، پھر تیسرا، اور پھر جمعہ الوداع، اور پھر رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ایام تو گزر ہی رہے ہیں، جو نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے اس کے لیے بھی گزر رہا ہے، جو نہیں کر رہا اس کے لیے بھی گزر رہا ہے، جو اللہ کو منا رہا ہے اس کے لیے بھی گزر رہا ہے، جو نہیں منا رہا اس کے لیے بھی گزر رہا ہے۔ آؤ اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنا کمپیریزن کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا دل چیک کریں کہ ہمارا شمار کن میں ہو رہا ہے، جو اللہ کو منا رہے ہیں ان میں ہو رہا ہے، یا جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں ان میں ہو رہا ہے، یا جو غافل سوئے ہوئے ہیں ان میں ہو رہا ہے۔ کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا اپنا گریبان جانیں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، جو عنوان مقصود ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ مختصر ہے، مختصر ہی گفتگو کو لے کے چلتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا، میرے بندے فاذکرونی اذکرکم۔ لفظ دو ہیں، جملہ ایک بھی پورا نہیں، آیت ایک بھی پوری نہیں، لیکن اگر اس کی گہرائی دیکھو تو رب کائنات کی قسم، کائنات کے سارے سمندر اس میں سما جائے۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ بات تو چھوٹی سی ہے نا، ایسے مختصر سا جملہ، لیکن اس کی گہرائی دیکھو، سمجھو۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ اچھا میں ایسے سمجھاؤں، آج کی کسی بندے کو ہمارے اس محلے میں، محلے کا چودھری یاد کرے نا، تو وہ کہتا ہے فلاں چودھری نے مجھے یاد کیا۔ وزیر اعظم فون کرتے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم نے مجھے یاد کیا۔ وزیر اعلیٰ کال کرتے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے کال کر دی، مجھے فلاں افسر نے کال کر دی، فلاں سیٹھ نے میرے ساتھ بات کی، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ تو یہاں عالم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ یا سمجھ آئیے تو بولو تو صحیح۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے، پتہ تو چلے نا سنی بات ضرور کر بیٹھے۔ آگے آگے ہو جائیں سارے، تاکہ اور جو احباب پیچھے سے انہیں جگہ مل جائے، آگے آگے ہو جائیں۔ یہ جگہ درمیان میں جو ہے یہ خلا پل کر دیں، پیچھے آنے والے احباب کو جگہ مل جائے۔ اللہ کی محبت اور پیار کا اندازہ لگائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میرے بندے، میں تجھے یاد کروں گا۔ اور یاد کرنے کا انداز پتہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اونچی اونچی لاؤڈ اسپیکر لگا کے پورے محلے کو جگا کر کے یاد کرے، ضروری نہیں ہے کہ چوک میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ زمین پہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے، اکیلا تنہا بیٹھ کر کے، جب اکیلا مجھے یاد کرتا ہے، وہ اکیلا مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، سورہ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں نا، اس کی تفسیر اس انداز میں ہے، بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا، اکیلا بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سے محبت کرنے والوں ایسے نہیں۔ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی روزے سے ہیں، میں بھی الحمدللہ روزے سے ہوں۔ ذرا مسجد کی دیواروں کو بھی گواہ بناؤ کہ قرآن سن کر کے ہم بھی جھوم جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انسان اکیلا بیٹھ کر کے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو رحمان ہے، تو سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کو پالنے والا تو ہے۔ اللہ کی تعریف اکیلا بیٹھ کر
کر کے کر رہا ہے۔ اللہ سارے فرشتوں کو اکٹھا فرما کر کے، فرشتوں کی جماعت کو بلا کر کے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں حمدنی عبدی۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، ذرا نظر تو دوڑاؤ، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ تیرا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے تو کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اسنا علی عبدی، دیکھو میرے فرشتوں میرے بندے میری ثنائیں کر رہے ہیں، میرا بندہ میری ثنائیں کر رہا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری کبریائی بیان کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں اب تم علیحدہ ہو جو، میرا بندہ میرے سے باتیں کر رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ختم، اب میں جانوں میرا بندہ جانے۔ میرا بندہ مانگ رہا ہے، میں اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہوں۔ لوگوں اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو گھما دو، اللہ کی یاد میں کھو جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ خالق فرما رہا ہے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو میرا نہ شکری نہ کر، کفر نہ کر، نہ شکری کرے گا تو یوں یہ کفر کر رہے انکار کر رہا ہے۔ لوگوں اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی بات کیا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید میں پڑھا دیا، ہمارے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ اگر چاہتے ہو نا اللہ سے باتیں کرنی، کیونکہ چاہتے ہو بولو تو صحیح، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو دل سے قرآن پڑھنا شروع کر دو، ایسے ہی ہے تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو۔ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے قرآن میں بتا کیا فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، ما ہوا شفا، تم سب کے لیے شفا بنا کر کے، یہ رب کا قرآن شفا بن کے آیا، ہمارے لیے شفا بنایا گیا۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا تو سب کے لیے ہے، مومن آئے تو اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے، منافق آئے تو قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے۔ کوئی منافق یہودی کافر آ جائے، کوئی بھی آ جائے، قرآن سب کے لیے شفا بن گیا، لیکن مومنوں کے لیے تھوڑا سا اسپیشلی نام مل گیا۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا شفا تو سب کے لیے ہے لیکن مومنوں کے لیے ذرا اسپیشل ہے، اس کے لیے شفا بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اچھا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تو بہت بڑا انعام ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر بولو یہ تو بہت بڑا انعام
انعام ہے. آقا نے فرمایا اگر قرآن سمجھ نہیں آتا پھر بھی پڑھتا ہے پھر بھی اللہ کا انعام ہے. ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تو قرآن سمجھے تے ہے نہیں, ترجمہ تے پڑھیا نہیں, تو کی فائدہ قرآن پڑھن دا, کہہ دیتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھ دینا کی فائدہ, تو تیرا رٹیا ہوا ہے کی فائدہ تیرا قرآن پڑھن دا. نہیں میرے بھائی, اگر نہیں بھی سمجھا صرف رٹا ہوا پڑھ رہا ہے پھر بھی بڑا مقام ہے. اور میں اپنے سے بات نہیں کر رہا, آپ کو پتہ ہے ذمہ دار خطیب ہوں, ذمہ دار اسٹیج پہ بیٹھتا ہوں اور ہر بات حدیث کے حوالہ سے کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اور حدیث کی راویہ تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہو. امی کے روحانی بیٹوں مل کر کے بولو رضی اللہ تعالی عنہا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان قرآن پڑھنے کا ماہر ہے, بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھتے, بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے, پہلا انعام ان کے لیے ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایسا انسان کل قیامت کے روز ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے قرآن لکھا کرتے تھے. وہ انسان ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن لکھا کرتے تھے. اور دوسری بات میرے محبوب نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعطر فیہ وهو علیہ شاق لہ آپ کو عربی سمجھ نہیں آئی, ترجمہ سناؤں گا تو جھوم جاؤ گے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کو قرآن پڑھا نہیں جاتا, لیکن پھر بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. زبان اٹکتی ہے پھر بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں آتا پھر بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. عام قرآن پڑھنے والے کو تو سنگل ثواب ملتے ہیں, ایسے انسان کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایسے انسان کو دوہرا ثواب ملتا ہے. وہ سمجھ کے تو نہیں نہ پڑھ رہا, بولا تو صحیح ہے, وہ تو کوشش کر رہا ہے, اسے پڑھا ہی نہیں جا رہا پھر کوشش کر رہا ہے. آج بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نا قرآن پڑھو, کہتے ہیں مولوی صاحب پیچھے قرآن پڑھا, زبان موٹی ہو گئی ہے پڑھے نہیں جاتا, زبان سے لفظ چڑھتے نہیں. میں نے کہا نہیں چڑھتے تو چڑھاتا رہے, جتنی کوشش کرتا رہے گا. میرے نبی نے فرمایا ایسے انسان کو تو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک اس کو قرآن پڑھنے کا, دوسرا قرآن پڑھنے کی کوشش کرنے کا. اللہ اکبر. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں توجہ کرنا, حسد بہت بڑا گناہ ہے. حسد کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا. آقا نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اتنا یہ بڑا گناہ, اتنا سخت گناہ ہے. فرمایا جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے, یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ یہ حکم ہے. اب جو حدیث میں سنانے لگا ہوں سنیے, تم جھوم جاؤ گے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین. فرمایا لوگوں حسد نہ کرنا, اپنے آپ کو حسد سے بچا لینا, لیکن دو بندوں پہ حسد کرنا جائز ہے. حسد کرنا ویسے عام جائز نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ الا علی اثنین, دو قسم کے لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے, جائز ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا رجل
آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار کائنات علیہ السلام نے فرمایا دو بندوں پہ حسد کرنا جائز ہے. ایک بندہ وہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا, اس نے قرآن پڑھا اور رات اور دن قرآن سناتا ہے. ایسے قرآن سنانے والے بندے پہ حسد کرنا جائز ہے. نہیں سمجھ آئی تو میں ذرا اپنے انداز میں آپ کو سمجھاؤں. ماشاءاللہ حسد کرنا کیسے جائز ہے؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے, مفروضے سے سمجھاتا ہوں, کسی کے پاس کوئی چیز ہونا تو بندے نو دیکھ کر کے اگ لگ جائے, ہائے ہائے ان کوئی چیز کیوں ہوئی تو میرے کو ہونی چاہیے, کیونکہ حسد ہی ان کوئی چیز کیوں ہے میرے کو ہوندی, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے میرے پاس ہونی چاہیے. کسی کے پاس چیز دیکھ کر کے اس کے تن من میں آگ لگ جائے, ان کوئی کیوں ہوئی تو میرے کو ہو گئی, تو ایسا حسد جائز نہیں. لیکن اگر کسی کو قرآن پڑھتا دیکھ کر کے دل میں آگ لگ جائے کہ جیسے یہ قرآن پڑھ رہا ہے میں کیوں نہیں پڑھ رہا, یا بولو تو صحیح, جیسے یہ قرآن پڑھ رہا ہے میں کیوں نہیں پڑھ رہا, جیسے یہ پڑھ رہا ہے آج اس نے پڑھا ہے کل میں بھی ایسے قرآن پڑھوں گا, آج یہ تلاوت کر رہا ہے کل میں بھی تلاوت کروں گا, آج یہ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھ رہا ہے کل میں بھی پڑھوں گا. ہمارا جو انسان ایسا حسد کرتا ہے ایسا حسد اللہ نے جائز کر دیا ہے. ہاں ہاں, تو ایسا حسد کرنا جائز ہے کہ قرآن کسی کو پڑھتا دیکھ کر کے دل میں آگ لگ جائے, یہ پڑھ رہا ہے میں کیوں نہیں پڑھ رہا. پہلا انسان یہ ہے. اور دوسرا انسان کون سا جس کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. کائنات نے فرمایا دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, اور وہ دن رات اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. ایسے انسان کو بھی دیکھ کر کے آگ لگ جائے کہ یہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر رہا, آج یہ دے رہا ہے میں بھی ایسے دوں گا. فرمایا ان دو لوگوں کو دیکھ کر کے حسد کرنا جائز ہے. قربان سبحان اللہ. اللہ اکبر. لوگوں اپنے دل کو نرم کرو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کا دل سخت ہو گیا ہو, اس کو رونا نہ آتا ہو, وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے, اللہ کے سامنے نوافل میں جھکا کرے. اور مومنین کی عظمت اللہ نے قرآن میں یہی بیان کی ہے کہ فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے نا, مومنوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, ہمارا تفیض من الدم, ان کی آنکھوں سے آنسو چلنا شروع ہو جاتے ہیں, وجلت قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور دیکھو ہمارا دل ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا, ہم قرآن پڑھ کر کے روتے ہیں کہ نہیں روتے. اپنی اپنی اصلاح کریں میرے بھائی. اللہ اکبر. قربان جاؤں. لوگوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا کر اللہ تیرا دل نرم کر دے گا, وگرنہ انسان کے دل کی کیفیت تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. وَمَا سُنَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
خالق کائنات نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ پتھروں سے زیادہ سخت، پتھروں سے۔ تو میں پتھر تو وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈر کر کے جب روتے ہیں تو نہریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتھر تو وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈر کر کے گر جاتے ہیں۔ یہاں پتھر گر رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، وہ لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی، وہ پتھر اللہ سے ڈر کر کے گر رہے ہوتے ہیں۔ میں تم اتنے غافل ہو گئے ہو، پتھروں سے زیادہ سخت دل ہو گئے۔ لوگوں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو گھما دو، اللہ کی یاد میں کھو دو۔ اللہ اکبر، توجہ کرو، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤ۔ میرے اور تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے نامی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرمایا آقا کائنات نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کیسے بنتا ہے؟ جب قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ٹی وی دیکھنے کے لیے تو ٹائم ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھ کر کے اپنے گھروں کو آباد کیا کرو اور اپنے گھروں میں سے شیطان کو بھگایا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت فرما کر کے۔ سورہ بقرہ پڑھو تو گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان بھاگ جاتا ہے نہ جادو ہوئے گا نہ ٹونا ہوئے گا، یہ تو جادو شیطان ہی کرتا ہے نا۔ سورہ بقرہ پڑھو، اللہ تیرے گھر کو جادو سے ویسے ہی محفوظ کر دے گا۔ آخری حدیث سنو، پورا قرآن، یہ پورا قرآن، اس کی محبت اپنی جگہ، پورا قرآن اس کی محبت اپنی جگہ۔ چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی سی، اور اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ پتہ ہے آتی ہے سب کو؟ آتی ہے، آدھے بولتے ہیں آدھے کو لگتا نہیں آتی، آتی ہے، سب کو آتی ہے الحمدللہ۔ آخری حدیث سنو، آقا کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو سورت ہے قل هو اللہ احد، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ سب کو بھی ہے؟ بولو، اونچی بولو، سب کو محبت ہے۔ اب اس کا انعام بتاؤں، اس محبت کا انعام بھی بتاؤں، اور یہ انعام کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جو بولتا ہے تو رب کے بلائے بولتا ہے، جو بلائے تو قرآن بنتا ہے، جو بولے تو قرآن بنتا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، فرمایا کرنے قول ان حبک ایہا ادخلک الجنہ۔ آقا نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے، اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، تو پھر سمجھ جا اللہ نے سورہ اخلاص کی وجہ سے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت سے محبت کرنے کا یہ انعام ہے، پورے قرآن سے محبت کرنے کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔